ہمارے پاس جو کائنات ہے وہ میٹر کی بنی ہوئی ہے، آپ مادہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اینٹی میٹر پارٹیکلز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن بہت 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 کم مقدار میں۔ یہ ایک مسٹری ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو میٹر جس طرح الیکٹران ہے اور اس کا ایک بالکل ایکول اینٹی میٹر پارٹیکل، یا جس کو آپ اینٹی الیکٹران کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا نام ہے پازیٹران، اس میں فرق جو ہے وہ اس کے چارج کا ہے۔ الیکٹران اگر آپ ہمارے میٹر کو کہیں گے نیگیٹو چارج ہے، تو پازیٹران جو ہے وہ پازیٹیو چارج ہے۔ اسی طرح پروٹون اور اس کا جو اینٹی میٹر پارٹیکل ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اینٹی پروٹون۔ اب اگر یہ دونوں مل جائیں، پروٹون اور اینٹی پروٹون، تو وہ اینائلیٹ یعنی کہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو وہ کینسل آؤٹ کر دیتے ہیں اور اس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے۔ اسی طرح الیکٹران اور اینٹی الیکٹران یا الیکٹران اور پازیٹران کی جو بات ہے، اب یہ کیوں ہے اس کے بارے میں تو میں ابھی ذرا تھوڑا سا اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن سائنس فکشن میں بائی دا وے میٹر اور اینٹی میٹر پارٹیکلز کا ذکر آتا ہے، جس طرح سٹار ٹریک کی جو وہ اسپیس شپ تھی انٹرپرائز، وہ اینٹی میٹر ڈرائیو جو ہے وہ اس سے چلتی تھی، وہ جو ہے وہ ایک ڈائلیتھیم چیمبر تھا جن کی وجہ سے وہ پارٹیکلز جو ہیں وہ اس کے اندر اینائلیٹ نہیں ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ریئل لائف میں مطلب یہ ہے کہ بغیر سائنس فکشن کے یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کیوں میٹر ڈومینیٹ کیا اینٹی میٹر کے مقابلے میں۔ اب یہ جو جنیوا میں ایک پارٹیکل ایکسلریٹر ہے سرن، جس کا آپ نے نام سنا ہوگا ہگز بوزون کے ڈسکوری کے سلسلے میں بھی، وہاں پر وہ اینٹی میٹر پارٹیکلز جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ ان کو وہ پھر اور اسٹڈی کر سکیں۔ لیکن ابھی پچھلے دنوں مارچ میں انہوں نے کچھ اینٹی میٹر پارٹیکلز کو ٹیسٹ کیا کہ وہ ان کو وہاں سے ریموو کر سکیں یا نہ کر سکیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ کہ ایک اور فیسلٹی ہے اس سے کچھ 7 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں پر ان اینٹی میٹر پارٹیکل جو ہیں ان پہ ایکسپیریمنٹس بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کی کیوں ہے یہ ایک الگ وجہ ہے کہ کیوں وہ موو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی مارچ میں انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ وہ کچھ اینٹی میٹر پارٹیکلز، یہ اینٹی پروٹونز تھے، کتنے؟ 92، بہت تھوڑے سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا 92 یہ جو اینٹی پروٹونز ہیں ان کو وہ موو کریں ٹرک میں کچھ جگہ ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ 1 منٹ اس کو آپ کس طرح سے موو کریں گے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ اینٹی پروٹونز جو ہیں ان کا ہوا سے بھی ٹکراؤ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اینائلیٹ ہو جائیں گے، تو ان کو کس طرح سے وہ موو کریں۔ تو انہوں نے ایک خاص طور سے ایک چیمبر، ایک ڈبہ ایک لحاظ سے وہ بنایا جو کہ جس کے اندر پرفیکٹ ویکیوم تھا، کیونکہ وہ خالی ڈبہ، اس میں ہوا بھی نہیں ہو سکتی، وہ کسی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری جو پوری کائنات ہے، ہماری جو زمین ہے ساری میٹر کی بنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے یہ جو 92 اینٹی پروٹونز تھے اس کو مختلف قسم کے میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے جو ہے انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا، اس کے اندر ویکیوم تھا، اور پھر انہوں نے اس کو ٹرانسپورٹ کیا اس ٹرک میں، اور اس ٹرک کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ذرا تھوڑی سی ڈرائیو کر کے چیک کریں، کیونکہ ڈسٹربنسز آتی ہیں، کھڈے تو نہیں ہوں گے لیکن جو بھی ہلکی سی بھی موومنٹ ہے اس کی وجہ سے کیا یہ میگنیٹک فیلڈ میں وہ سسپینڈڈ رہتے ہیں، ویکیوم جو ہے وہ رہتا یا نہیں۔ اور یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ تو پھر 2029 میں وہ جو دوسری فیسلٹی بن رہی ہے جہاں پہ اینٹی میٹر یا اینٹی پروٹون کے جو پارٹیکلز ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے تاکہ وہاں تک وہ اس کو موو کر سکیں۔ تو کتنی اہمیت کی چیز ہے، کس طرح سے کتنی اہم چیز ہے کہ وہ جو اینٹی میٹر پارٹیکلز جو پروڈیوس ہوئے ہیں اسی پارٹیکل ایکسلریٹر میں ان کو وہ سنبھال سکیں، ٹھیک ہے۔ اب نارملی اینٹی میٹر پارٹیکلز تھوڑے کچھ ریاکشنز میں بنتے ہیں لیکن وہ فوراً سے وہ اینائلیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے ان اینٹی میٹر پارٹیکلز کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب میں 1-2 چیزیں کلیریفائی کر دوں، یہ ہوگا کہ اگر وہ 92 اینٹی پروٹون پارٹیکلز اگر اینائلیٹ ہو جاتے تو کیا بہت زیادہ تباہی مچ جاتی؟ نہیں، 92 پروٹونز جو ہیں یا اینٹی پروٹونز جو ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں، اس کی اگر وہ اینائلیٹ ہوں
تو ان کی کتنی انرجی ہوگی. تو ان کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے اگر آپ دھوپ میں ہوں, یہ پیچھے میرے دھوپ ہے, اور جو دھوپ آپ کے اوپر پڑ رہی ہے اس کی انرجی جو ہے 1 ارب گنا 1 بلین ٹائمز زیادہ ہوگی جتنی وہ 92 اینٹی پروٹونز جو ٹکرانے سے جو اینائلیٹ ہوں گے پروٹونز کے تباہی کے اس میں. تو یہ جو اینائلیشن انرجی بہت تھوڑی سی ہے. آپ اس کے ساتھ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو 92 اینٹی پروٹونز ہیں, اگر آپ ایک یہ جو ڈراپ ہوتا ہے بارش کا, ایک جو قطرہ جو ہے اس کے اندر کئی گنا, یعنی کہ اس میں ایسٹیمیٹ ہے 10 ٹو دا 22 پاور کے آپ کے وہ پروٹونز ہوں گے, سیکسٹیلین 10 سیکسٹیلین. تو اس کے حساب سے 92 اینٹی پروٹون جو ہے وہ بہت کم تعداد ہے. تو یہ میں خالی ایسٹیمیٹ میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ کتنا وہ اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن کیوں اتنی اہمیت ہے, کیوں وہ اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو, بلکہ یہ جو انہوں نے باکس جو بنایا ویکیوم کا وہ بھی 2020 میں بننا شروع ہوا تھا. ابھی انہوں نے اس کی موومنٹ چیک کی ہے, ٹیسٹ کی ہے, اور پھر 2029 میں وہ ایکچولی اس کو موو کریں گے. کیوں اتنی کوشش ہو رہی ہے کہ ان اینٹی میٹر یا اینٹی پروٹون پارٹیکلز کو اسٹڈی کر سکیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیوں میٹر, آپ اس کو پازیٹیو کہتے ہیں نیگیٹو کہتے ہیں, لیکن ہمارے لحاظ سے وہ پازیٹیو ہے, میٹر کیوں اس نے ڈومینیٹ کیا اینٹی میٹر پارٹیکلز میں. ایک ترکیب تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں گے اسی طرح کی بات تھی, اس کو انیشل کنڈیشنز کہتے ہیں کہ ایسے کائنات بنی کہ شروع میں میٹر زیادہ تھا, اینٹی میٹر کم تھا, اینٹی میٹر نے ڈومینیٹ کیا. لیکن سائنس کے حساب سے یہ کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو کس طرح سے اور سمجھ سکیں. تو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسے ریاکشنز ہوں. زیادہ تر ریاکشنز جو ہیں وہ سیمیٹرک ہوتے ہیں, اگر ایک چیز پازیٹیو ہے تو دوسری چیز نیگیٹو ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن کیونکہ کسی وجہ سے میٹر نے ڈومینیٹ کیا اینٹی میٹر پہ, تو لوگوں کو تلاش ہے کہ شاید کہیں قدرت میں کہیں کوئی ایسیمیٹری موجود ہوگی. مثال کے طور پہ ایک جگہ جہاں پر جاتے ہیں, یہ ایک کیون, یہ ایک ڈیکے ہے ایک پرٹیکولر پارٹیکلز کا, اس میں ایک تھوڑی سی ایسیمیٹری موجود ہے. تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ہو, یا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ایک ٹیسٹ ہے جو لوگ کرتے آ رہے ہیں کہ شاید یہ جو اینٹی پروٹونز ہیں وہ گریوٹی سے تھوڑے سے مختلف طریقوں سے امپیکٹ ہوگا کمپیئرڈ کے پروٹون سے. لوگوں نے اس کے اوپر ٹیسٹ کیے ہیں, ابھی تک جو ہے لگتا ہے کہ نہیں, پروٹون اور اینٹی پروٹونز جو ہیں وہ گریوٹی سے جو اس کی انٹریکشن ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے. لیکن یہ ٹیسٹ کر کے ہی پتہ چل سکتا ہے اس قسم کی چیزوں کا. تو یہ جو اینٹی پروٹونز, ان کو ٹرانسفر کرنا ہے, یا اینٹی میٹر آپ کہہ سکتے ہیں ایونچولی 2029 میں. اس قسم کے اور بھی ایکسپیریمنٹس موجود ہیں بائی دی وے, اس قسم کے اینٹی میٹر ٹیسٹنگ کے. اس کا ٹیسٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم پتہ کر سکیں کہ کیوں ہماری کائنات میں میٹر نے ڈومینیٹ کیا اینٹی میٹر کے اوپر. لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں, میرے لیے جو امیزنگ چیز ہے کہ یار اس چیز کے اگر بارے میں آپ سوچیں کہ آپ نے موو کرنے ہیں اینٹی میٹر پارٹیکلز تھوڑے سے بھی ہوں, اس کو ہم اپنے زمین کے اوپر which is dominated by matter, اس کو کس طرح سے موو کریں گے. اور یہ ایک انہوں نے ٹیسٹ کیا, پہلے فیسنیٹنگ چیز ہے.